میرا نام نورین ہے اور میرا تعلق ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تھا۔ گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ جب سے شادی ہوئی تھی میری زندگی خوشیوں سے بھر گئی تھی، مگر ایک چیز کی کمی تھی اور وہ تھی اولاد۔ شاید میری خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی تھی۔ میں کرسی پر بیٹھی ہاتھ میں چائے کا کپ لے کر چائے پی رہی تھی اور میرے آنسو میری گالوں پر گر رہے تھے۔ میرے پاس کیا کچھ نہیں تھا، بہت دولت تھی، بزنس مین شوہر تھا، میں خوبصورت تھی، حسین تھی، مگر نہ جانے مجھے کون سی بیماری تھی کہ ہر بار میرا حمل ضائع ہو جاتا تھا۔ میرے شوہر نے میرا ڈاکٹری، حکیم، ہر طرح کا علاج کروا لیا تھا، لیکن میرے ساتھ یہی سلسلہ جاری رہتا تھا۔ میں اپنی سوچ میں مگن تھی جب کسی کی تیز نظروں کی چمک نے مجھے ہڑبڑا کر مجبور کیا۔ میں نے سرشفے دیکھا تو وہ نیا نوکر تھا، شیشے کے گملے صاف کرتے ہوئے مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی میری نظر اس پر پڑی تو وہ ہڑبڑا سا گیا، فوراً نظر جھکا کر پھر سے وہی گملہ صاف کرنے لگا۔ ابھی کچھ دن پہلے پرانا نوکر کام چھوڑ کر چلا گیا تھا تو میرے شوہر نے نیا نوکر رکھا تھا۔ وہ نوکر 25 سے 26 سال کا تھا، گھر کے چھوٹے موٹے کام اور ڈرائیوری کرتا تھا۔ یوں سمجھ لو کہ میرے شوہر نے اسے میرے کاموں کے لیے رکھا تھا۔ مجھے جہاں بھی جانا ہوتا اسی نوجوان کے ساتھ جاتی۔ میں نے محسوس کیا کہ جب تک میں گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی رہتی وہ شخص بہانے سے مجھے گھورتا رہتا تھا۔ جب میں اسے دیکھتی تو فوراً نظر بدل لیتا۔ میری اس بیماری کی وجہ سے میرے شوہر مجھ سے تنگ آنے لگا تھا۔ شوہر کیا، مجھے تو پوری دنیا ہی تنگ آ چکی تھی۔ میں کسی بھی شادی میں جاتی تو عورتیں تانے دیتی تھی، خاص طور پر حاملہ عورتیں تو مجھے یوں دیکھتی جیسے میں کوئی جادوگرنی ہوں۔ میرا سایہ بھی اگر ان پر پڑ گیا تو ان کا بچہ مر جائے گا۔ میں جانتی تھی کہ مجھے شادی میں لوگ شاید اس لیے برداشت کرتے تھے کہ میرے شوہر ایک بہت بڑے امیر بزنس مین تھے اور اس کے تعلقات کی وجہ سے سب لوگ مجھے برداشت کرنے پر مجبور تھے۔ رات کو بھی میں ایک پارٹی میں گئی تھی، لیکن بہت سی عورتیں مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کرتی تھیں، کیونکہ سب جانتی تھیں کہ جب بھی میں حاملہ ہوتی تو 6 مہینے کے بعد ہی میرا بچہ گر جاتا ہے۔ کوئی کہتا تھا مجھ پر سایہ ہے۔ ایک عورت کے لیے یہ ایک بہت ہی بڑی تکلیف ہے۔ 6 مہینے تک وہ اپنے پیٹ میں اپنی اولاد کو محسوس کر کے اسے سنبھالتی ہے اور پھر 9 مہینے بعد اس دنیا میں لاتی ہے۔ میں نے اپنے آنسو پونچھے اور ہاتھ میں پڑا خالی کپ ٹیبل پر رکھ دیا۔ گھر میں کرنے کے لیے میرے پاس کوئی کام نہیں تھا، ہر کام کے لیے نوکر تھے، اس لیے میں ہر وقت انہی سوچ کا شکار رہتی تھی۔ رات کو جب راہم گھر آتا تو میرے بجھے چہرے کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر عجیب سے بل پڑ جاتے تھے۔ راہم میرے ابو کے ساتھ کام کرتا تھا، میں نے اسے اپنے ابو کے دفتر میں ہی دیکھا تھا اور پھر میرے ابو نے اسے خود میرے ساتھ شادی کے لیے کہا۔ اس سے بھی اعتراض نہیں تھا۔ ہم دونوں کی شادی کو 8 سال کا وقت گزر چکا تھا اور اس 8 سال کے وقت میں 4 بار حاملہ ہوئی تھی، مگر میں ماں نہ بن سکی۔ راہم نے میرے علاج کروانے کے لیے کوئی بھی جگہ نہیں چھوڑی تھی، مجھے باہر بیرون ملک تک لے گیا تھا، لیکن میری بیماری ایسی تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ اب تو ہر وقت راہم بھی مجھے تانے دیتا رہتا تھا، کہتا تھا کہ 8 سال ہو گئے ہیں لیکن میں تم سب تھک چکا ہوں۔ اتنی ساری جائیداد ہے میرے پاس، لیکن اس جائیداد کا کوئی وارث نہیں ہے اور نہ ہی مجھے آگے کوئی امید ہے۔ میں کیا کروں گا اتنے پیسوں کا؟ مر گیا تو سارا کچھ دوسروں کے حوالے ہو جائے گا۔ آج بھی میں گمسم بیٹھی اس کی باتیں ہی سن رہی تھی۔ اسے کیا کہہ سکتی تھی؟ پچھلے 2 سال سے وہ مجھے ایسی ہی باتیں سن رہے تھے، لیکن میں بالکل خاموش تھی۔ اس کی باتوں کا مطلب اچھی طرح سے جانتی تھی۔ جو وہ چاہتا تھا میں اس کی اجازت کسی قیمت پر بھی اس کو نہیں دے سکتی تھی۔ وہ 2 سال سے مجھے دبے دبے لفظوں سے کہہ رہا تھا، لیکن آج تو جیسے اس نے مجھے صاف کہہ دیا تھا۔ کہنے لگا میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں رونے لگی۔ راہم، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا ایسا مت کرو۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ اولاد کے نہ ہونے کا غم صرف تمہیں ہے، مجھے نہیں ہے۔ میں اپنی اولاد کھو دینے کے بعد لوگوں کے اتنے گھٹیا رویے کو بھی برداشت کرتی ہوں، اور اوپر سے تم مجھ پر ایک اور ظلم کرنے کے لیے کہہ رہے ہو۔ میرے گھر میں سوتن لانا چاہتے ہو۔ راہم کو مجھ سے محبت تھی، شاید یہی وجہ تھی کہ پچھلے 8 سالوں سے وہ مجھ سے یہ بات کہتے ہوئے کتراتا رہا تھا، لیکن وہ تھا تو ایک آدمی ہی اور وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ میں اپنے گھر میں کسی بھی دوسری عورت کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، نہ ہی اپنا شوہر کسی کے ساتھ بانٹ سکتی تھی۔ مجھے بس اسی بات کا ڈر تھا۔ وہ کہنے لگا کہ تم عورتوں کے پاس یہی ایک طریقہ ہوتا ہے، ذرا سی کوئی بات ہو تو رو کر سچی ہو جاتی ہو، لیکن بتاؤ میں کیا کروں؟ مجھے اولاد چاہیے، وہ بھی ہر حال میں۔ اگر میں اور سال برباد کر دوں تو اور مشکل ہو جائے گی۔ میں نے کہا راہم، تم نے جیسا چاہا میرا علاج کروا کے آ رہے ہو، ابھی جو چاہے کر لو۔ میں نے کبھی انکار تو نہیں کیا، لیکن مجھے اس تکلیف میں مت ڈال دو۔
اس بار انہوں نے اپنا ہاتھ میرے دونوں ہاتھوں سے کھینچا اور اٹھ کر باہر چلے گئے۔ میں پوری رات روتی رہی۔ صبح میری آنکھیں بہت زیادہ سوئی ہوئی تھی۔ راہم میرے اٹھنے سے پہلے ہی جا چکے تھے۔ میں کمرے سے باہر آئی تو نوکرانی مجھے ناشتہ پوچھنے لگی۔ میں نے کہا مجھے کچھ نہیں کھانا، بس ایک کپ چائے دے دو۔ میں ہال کے صوفے پر ہی بیٹھ گئی تھی جہاں وہ نوکر شیشے کی ٹیبل اور گملے کو کپڑے سے صاف کر رہا تھا، اور میری آنکھیں دیکھ کر کہنے لگا کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ آپ کے ساتھ کوئی پریشانی ہے؟ آپ کیوں ہر وقت اتنی اداس رہتی ہیں؟ میں نے عجیب انداز سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا اپنے کام سے کام رکھو، میں کیسی ہوں کیسی نہیں تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس بات میں دلچسپی لینے کی۔ اس نے اپنے کندھے اچکائے اور گہری سانس لی، دوبارہ سے گملہ صاف کرنے لگا۔ نوکرانی نے میرے ساتھ شرفے چائے رکھ دی اور چلی گئی۔ میں نے چائے کا کپ پکڑا اور پینے لگی۔ وہ کہنے لگا مالکن اگر کسی سے اپنا غم بتا دیں گی تو ہو سکتا ہے آپ کی پریشانی دور ہو جائے۔ اس کی بات نے مجھے چونکا دیا تھا۔ مجھے حیرت اس بات کی ہوئی تھی کہ وہ کیسے جانتا تھا کہ مجھے کوئی پریشانی ہے۔ اسے تو ابھی آئے ہوئے بس 1 مہینہ ہی ہوا تھا۔ پھر میرے دماغ میں آیا کہ گھر میں اتنے سارے نوکر نوکرانی ہیں، کسی نے بھی بتا دیا ہوگا۔ دوسرا خیال میرے دماغ میں یہ آیا کہ ہو سکتا ہے یہ کسی پیر فقیری کو ہی جانتا ہو جو میری اس پریشانی کا حل کر دے۔ میں نے کہا کہ ادھر آؤ، ذرا میری بات سنو۔ میرا یہ کہنا تھا کہ شاید وہ پہلے سے اس بات کے انتظار میں تھا۔ فوراً سے صفائی والا کپڑا اس نے ایک طرف رکھا اور میرے پاس زمین پر آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا تمہیں کیسے پتا کہ مجھے کیا پریشانی ہے اور میں کیوں اداس اور پریشان رہتی ہوں؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگا پتہ چل جاتا ہے، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے آپ کے بارے میں یہ سب سن کر۔ یہ بات آپ کی نوکرانی نے بتائی تھی۔ میں نے کہا تمہارے پاس اس پریشانی کا کیا حل ہے؟ میری بات پر اس نے نظر جھکائی اور کہنے لگا پریشانی کا حل تو ہے لیکن چھوڑو، آپ یہ کام نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا ایسا بھی کیا کام ہے جو میں نہیں کر سکتی، تم مجھے بتاؤ۔ اس نے کہا یہ آپ کے بس سے باہر ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کیونکہ آپ کو اس بات کا یقین نہیں ہے۔ میں نے کہا میں یقین دلاتی ہوں کہ میں ہر حال میں یہ علاج کرواؤں گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو بتاؤں گا، مگر اگلے کئی دن تک وہ مجھے ٹالتا رہا۔ آج کل میں نے دیکھا تھا کہ راہم مجھ سے بالکل بات نہیں کر رہا تھا۔ جب وہ آفس سے گھر آتا تو لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ جاتا اور پھر موبائل پر کبھی اپنے دوستوں سے بات کرتا رہتا تو کبھی چیٹ میں مصروف رہتا۔ اگر میں کوئی بات شروع بھی کرتی تو وہ منہ بنا کر کمرے سے باہر نکل جاتا۔ لیکن اس کے بعد جو میں نے دیکھا میرے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ آج بھی میں اس ڈرائیور کے ساتھ ایک شاپنگ مال گئی تھی جہاں میں نے راہم کو ایک خوبصورت سی لڑکی کے ساتھ بیٹھے دیکھا۔ وہ اس لڑکی کو شاپنگ کروا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر تو میرے جیسے ہوش ہی اڑ گئے۔ یہ راہم کی وہی سیکرٹری تھی۔ وہ نوکر بھی میرے ساتھ تھا اور میرے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ رہا تھا۔ راہم اور وہ لڑکی چند قدم کے فاصلے پر میرے سے شرفے ایک دکان کے اندر کھڑے ہنس رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ وہ لڑکی اپنے لیے کپڑے پسند کر رہی تھی اور راہم سے پوچھ رہی تھی کہ وہ کون سا لباس لے۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں کھڑی کھڑی پاگل ہو چکی ہوں۔ میرے اندر سے کوئی چیز چھن سی گئی ہو، میرے اندر سے کوئی چیز اچانک ٹوٹ گئی ہو۔ لیکن وہ میرا شوہر تھا، میں نے اس سے بے حد محبت کی تھی اور کسی بھی لڑکی کو اس کے قریب برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے یاد ہے جب میری شادی ہوئی تھی تو شادی سے پہلے راہم کی یہ پرسنل سیکرٹری تھی، لیکن میں نے آتی اس لڑکی کو نوکری سے نکلوا دیا تھا۔ میں نے کہا تھا راہم تم اپنی سیکرٹری کسی مرد کو رکھو، میں تمہارے ساتھ کسی بھی عورت کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اس وقت تو راہم نے میری بات مان لی تھی، لیکن آج اس لڑکی کو اس کے ساتھ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میرے دل میں عجیب و غریب خیالات اٹھنے لگے تھے۔ میں نے اپنے شاپنگ بیگ وہیں پھینکا اور تیز قدموں سے چلتی ہوئی راہم اور اس لڑکی کے ساتھ شرفے جا کھڑی ہوئی۔ مجھے دیکھ کر وہ دونوں ہی چونک گئے۔ میں نے غصے سے کہا راہم یہ کون ہے؟ میرا لہجہ بہت زیادہ غصے بھرا تھا۔ راہم نے کہا ابھی تم گھر جاؤ، میں گھر آ کر بات کروں گا۔ میں نے کہا نہیں، مجھے ابھی بتاؤ یہ کون ہے؟ تم کسی لڑکی کے ساتھ بازاروں میں کیسے گھوم سکتے ہو؟ تم میرے شوہر اور میرے لیے تو تمہارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ جب بھی میں تم سے کہتی ہوں کہ میرے ساتھ شاپنگ کے لیے چلو، تم کہتی ہو کہ تم مصروف ہو، لیکن اس لڑکی کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے تمہارے پاس وقت ہے۔ میرا غصہ ساتویں آسمان پر تھا اور میرا لہجہ بھی تیز ہو گیا۔ بہت سے لوگ ہمیں دیکھ رہے تھے۔ جب راہم نے چاروں طرف دیکھا تو مجھے غصے سے گھورنے لگا اور بولا یہاں بازار میں تماشا مت لگاؤ اور گھر جاؤ۔ میں نے کہا کیوں جاؤں میں گھر؟ یہ کون ہے تمہارے ساتھ؟ تم نے تو اسے نوکری سے نکال دیا تھا، پھر یہ لڑکی تمہارے ساتھ کیوں ہے؟ پھر میں نے اس لڑکی سے غصے میں کہا نکل جاؤ یہاں سے، اور اگر دوبارہ راہم کے ساتھ نظر آئی تو میں تمہارا گلا دبا کر جان سے مار ڈالوں گی۔ مجھے نہ تو اپنے غصے کی پرواہ تھی، نہ اس بات کا ہوش تھا کہ میں ایسی جگہ پر کھڑی ہوں جہاں لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ مجھے تو بس وہ لڑکی راہم کے ساتھ برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میری بات سن کر وہ لڑکی فوراً وہاں سے چلی گئی۔ اس کے بعد راہم نے میرا بازو پکڑا اور مجھے مال سے باہر لے آیا۔
وہ نوجوان لڑکا ڈرائیور بھی ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ راہم نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور مجھے اندر دھکیل دیا، پھر خود میرے برابر میں بیٹھ گیا اور لڑکے سے کہا گاڑی چلاؤ۔ وہ چپ چاپ گاڑی چلانے لگا اور میں رونے لگی۔ میں نے کہا راہم میں تمہیں کسی قیمت پر دوسری شادی نہیں کرنے دوں گی۔ راہم نے مجھے زہر بھری نظروں سے دیکھا اور غصے سے کہا تم نے پہلے ہی شاپنگ مال پر بہت بڑا تماشا بنا دیا ہے، گاڑی میں چپ چاپ بیٹھی رہو ورنہ ایسا نہ ہو کہ میرا ہاتھ اٹھ جائے۔ راہم کی بات سنتے ہی گاڑی ایک دم جھٹکے سے رکی اور گاڑی جھٹکے سے رکنے کی وجہ سے میں اور راہم آگے کی طرف جھک گئے۔ راہم نے غصے سے لڑکے سے کہا کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ گاڑی کیوں روکی؟ وہ پیچھے مڑ کر دیکھنے لگا اور کہنے لگا صاحب جی عورت سے ایسے بات نہیں کرتے، میڈم پہلے ہی پریشان ہے، آپ انہیں آرام سے بھی سمجھا سکتے ہیں۔ یہ سن کر میں بھی حیران رہ گئی کہ یہ میرا اور راہم کا معاملہ تھا، یہ کون ہوتا ہے درمیان میں بولنے والا؟ یہی حال راہم کا بھی تھا۔ وہ پہلے ہی غصے میں تھا اور اس لڑکے سے کہنے لگا اپنی اوقات مت بھولو، تو مجھے سکھاؤ گے کہ مجھے اپنی بیوی سے کیسے بات کرنی ہے؟ اپنے کام سے کام رکھو اور گاڑی چلاؤ۔ وہ لڑکا بھی کافی غصے میں تھا، اس بار اس نے بڑی تیز رفتاری سے گاڑی چلائی۔ جیسے ہی ہم بنگلے کے اندر داخل ہوئے راہم مجھے کمرے میں لے گیا اور کہنے لگا کیا چاہتی ہو تم؟ اگر تم نے اسی طرح تماشا لگائے رکھا تو میں سچ میں دوسری شادی کر کے کسی اور کو یہاں لے آؤں گا۔ میں نے کہا مت بھولو کہ جس جائیداد پر تم اتنا اکڑ رہے ہو یہ سب کچھ میرا ہے، یہ بزنس میرا ہے، یہ بنگلہ بھی میرا ہے۔ آج تک میں نے راہم سے بات نہیں کی تھی لیکن آج کہہ دی۔ میں نے کہا تم شاید بھول چکے ہو کہ تم میرے بابا کے ساتھ کام کرتے تھے۔ یہ سن کر راہم کہنے لگا بڑا گھمنڈ ہے تمہیں اپنے پیسے پر اور اس گھر پر۔ پھر وہ میرے قریب آیا اور چلا کر بولا تم نے مجھے دیا ہی کیا ہے؟ ایک اولاد تک تو تم مجھے نہیں دے سکی۔ اگر تمہیں اپنے پیسے پر اتنا ہی غرور ہے تو ٹھیک ہے، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ یہ سن کر مجھے لگا کہ جیسے آسمان میرے سر پر آ گرا ہو۔ میں راہم سے کچھ بھی امید کر سکتی تھی لیکن طلاق ہرگز نہیں۔ چند ہی لمحوں میں راہم نے مجھے طلاق دے دی اور چلا گیا، کہنے لگا سنبھالو اپنا گھر اور اپنا کاروبار، میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم سب کچھ کیسے سنبھالتی ہو، مجھے پیسوں کی کمی نہیں، میں بہت پیسے کما چکا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے نکل گیا اور میں ایسے کھڑی تھی جیسے کوئی پتھر کی مورت ہو۔ مجھے صدمہ برداشت نہیں ہوا، میں وہیں گر کے بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو میں اپنے بیڈ پر لیٹی تھی اور ڈاکٹر مجھے چیک کر رہے تھے۔ نوکر اور گھر کی ملازمہ بھی موجود تھے۔ ڈاکٹر نے پوچھا آپ کو کیا ہوا تھا؟ میں کیا بتاتی کہ میں کیا کھو چکی تھی۔ پھر وہ نوکر میرے قریب آیا اور کہنے لگا آپ مجھ سے شادی کر لیں، آپ کو ہر سوال کا جواب مل جائے گا اور اولاد بھی ہوگی۔ یہ سن کر میں سوچ میں پڑ گئی، مجھے چکر آنے لگے تھے۔ میں نے ابھی اسے کمرے سے باہر بھیج دیا تھا لیکن پورا وقت میں یہی سوچ کے گزار رہی تھی کہ ایک بار اس کی بات مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ غصے میں آ کر راہم نے مجھے طلاق دے دی تھی۔ اگر میں اس لڑکے کے ساتھ شادی کر لوں اور مجھے حقیقت میں اولاد ہو جائے تو میں اس سے طلاق لے لوں گی اور دوبارہ راہم سے شادی کر لوں گی۔ وہ بھی مجھے اپنا لیں گے کیونکہ انہیں مجھ سے اولاد ہی چاہیے تھی، وہ مجھے مل جائے گی۔ اگلی رات پھر نوکر میرا پاس آیا اور بولا مالکن آپ مجھ سے شادی کر لیں، آپ کی زندگی میں بہار آ جائے گی۔ میں نے اس سے سوچنے کے لیے وقت مانگا، مجھے لگا تھا کہ یہ پیسوں کے لیے سب کر رہا ہوگا۔ کچھ عرصے میں مسلسل اس کی نگرانی کرتی رہی مگر مجھے اس میں کچھ بھی غلط نظر نہ آیا، اور پھر ایک دن نوکر سے کہا کہ مجھے اس سے شادی کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گیا۔ شام کو ہی میری شادی اس نوکر سے ہو گئی تھی جس کا نام اشرف تھا، اور آج پہلی بار میں نے اس کا نام جانا تھا۔ میں بہت زیادہ تیار نہیں ہوئی تھی کیونکہ یہ میری کوئی دل کی خواہش نہیں تھی، یہ ایک مجبوری کی شادی تھی۔ رات کو وہ میرے کمرے میں آیا تو میرا دل تیز تیز دھڑکنے لگا، محبت سے نہیں بلکہ ڈر سے۔ ایک عورت کے لیے شاید یہ بہت مشکل ہوتا ہے اپنی زندگی میں کسی دوسرے آدمی کو شامل کرنا۔ میں بھی ایسی ہی پریشانی سے گزر رہی تھی۔ پھر ساری رات وہ مجھ سے اپنا حق وصول کرتا رہا اور میں خاموشی سے لیٹی رہی۔ حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب 1 مہینے بعد ہی میں پیگنٹ ہو گئی، لیکن پھر مجھے وہی خوف تھا کہ کہیں 6 مہینے بعد میرا بچہ پھر سے نہ گر جائے، لیکن اس بار ایسا نہیں ہوا۔ میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا۔ میں بہت خوش تھی لیکن پھر سے وہی سوال میرے دماغ میں چلنے لگے تھے کہ آخر اس نے ایسا میرے ساتھ کیا کیا ہے کہ میں نے ایک زندہ بچے کو جنم دیا ہے۔ میں نے اشرف سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ مسکرا کر کہنے لگا آپ کو اولاد چاہیے تھی، وہ مل گئی ہے، کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ پھر میں نے کہا کہ ایسا کرو مجھے طلاق دے دو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں۔ یہ بات سن کر اس نے بڑے غصے سے مجھے دیکھا تھا۔ میں نے کہا میں راہم سے محبت کرتی ہوں، میں نے تم سے صرف اولاد کے لیے شادی کی تھی، میں دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا واقعی تم سے شادی کرنے سے مجھے اولاد ہو جائے گی، میں ماں بن سکتی ہوں یا نہیں، اور میں ماں بن گئی ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ وہ کہنے لگا جس دھوکے باز کے ساتھ آپ رہ رہی تھی وہ خود ہی آپ سے اولاد نہیں چاہتا تھا،
ہر 6 مہینے بعد وہ آپ کو ایک ایسی دوا دے دیتا تھا جس سے آپ کا بچہ ختم ہو جائے۔ یہ سن کے میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو؟ وہ کہنے لگا میں سچ کہہ رہا ہوں، آپ کے شوہر نے آپ سے صرف پیسوں کے لالچ میں شادی کی تھی، اس کے پاس کمائی کا کوئی خاص ذریعہ نہیں تھا اور وہ ایک کامیاب بزنس مین بننا چاہتا تھا، لیکن وہ آپ سے محبت نہیں کرتا تھا۔ وہ محبت اس لڑکی سے کرتا تھا جسے آپ نے مال میں اس کے ساتھ دیکھا تھا۔ آپ کے شوہر نے صرف آپ کے پیسے کا استعمال کیا اور اس پیسے سے خاصی رقم جمع کر لی ہے۔ نہ تو اسے آپ سے اولاد چاہیے تھی اور نہ ہی آپ کا ساتھ۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے فون تھما دیا جس میں ایک ویڈیو تھی۔ اس میں رحم فون پر اس لڑکی سے ساری باتیں کر رہا تھا۔ پلان کامیاب ہو گیا۔ اب میرے پاس اتنی دولت ہے کہ نہ مجھے اس کی ضرورت ہے اور نہ ہی اس کے کسی احسان کی۔ اشرف کہنے لگا، یہ سب باتیں میں اس وقت سن چکا تھا جب میں نے یہاں نوکری شروع کی تھی، اس لیے مجھے آپ سے ہمدردی ہونے لگی تھی۔ کب یہ ہمدردی محبت میں بدل گئی مجھے معلوم نہیں چلا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ کا شوہر ہی آپ کے ساتھ وفادار نہیں تھا۔ کیا اب بھی آپ اس آدمی کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں؟ میں حیران پریشان بیٹھی سوچ رہی تھی کہ میں کس قدر بے وقوف تھی، کیسے ایک دھوکے باز کے چنگل میں پھنس گئی تھی اور وہ اتنا عرصہ مجھے بے وقوف بناتا رہا۔ میں نے اشرف کا شکریہ ادا کیا اور ہمیشہ کے لیے اس کو اپنا شوہر قبول کر لیا۔